بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم علم صرف اور علم نحو کے کورس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ علم صرف اور علم نحو کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ عربی گرامر کے اندر علم صرف اور علم نحو کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جب بھی بندہ کوئی کتاب پڑھتا ہے، کوئی زبان سیکھتا ہے، تو اس زبان کی بیسکس نالج اس کو ہونی چاہیے، تب جا کے وہ اس زبان کو سمجھ سکتا ہے، تب جا کر اس زبان کی اہمیت ہو سکتا ہے۔ تو عربی زبان چونکہ کوئی عام زبان نہیں ہے، قرآن و حدیث کے اندر یہ زبان استعمال ہوئی ہے۔ قرآن کریم کی آیات عربی زبان میں ہیں، احادیث طیبہ یہ بھی عربی زبان کے اندر ہے۔ تو عربی گرامر سیکھنے کا مقصد جو ہے وہ قرآن و حدیث کو سمجھنا ہونا چاہیے۔ بس اوقات ہم چلے جاتے ہیں بھائی گرامر کے اندر، ترکیبوں کے اندر، صرفی نحوی قواعد کے اندر، تو یہ ایک آلہ اور ذریعہ ہے، ہمارا یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہمارا قرآن کو سمجھنا، حدیث کو سمجھنا اور کتب احادیث کو سمجھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف عربی زبان کے اندر ہی پھنسے رہیں اور جو مقصد اصلی ہے وہ ہم سے چھوٹ جائے۔ تو ایسا نہ ہو، بلکہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اور اس بات کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ ہم جو یہ عربی گرامر پڑھ رہے ہیں، ہم جو صرف و نحو پڑھ رہے ہیں، تو اس کا جو مقصد ہے وہ قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے، سب سے پہلے یہ بات۔ اور قرآن و حدیث کو جب ہم سمجھیں گے، اس کا ترجمہ آئے گا، تو جب ہم تلاوت کریں گے، پڑھیں گے، تو ایک سرور آئے گا اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ہمیں پیدا ہوگا۔ تو جب قرآن سمجھیں گے تو ایک کیفیت بھی تبدیل ہو جاتی ہے اور دین سے ایک محبت کا تعلق بھی مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابتداً میں نے یہ آپ کو عرض کی، تو مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور مقصد کو چھوڑ کر دیگر چیزوں کی طرف جو ہے وہ اس کو ہی مقصد بنا لینا، یہ جو ہے وہ قابل دید بات نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کورس کی طرف، اور اس کورس کے اندر ہم کیا کیا کریں گے، کیونکہ یہ جو کورس ہے، اس کورس کے اندر ہم جو ہے وہ دو فنون کو ڈسکس کریں گے، ایک علم فن، علم صرف، اور دوسرا علم نحو۔ اور یہ دو علم ہی عربی گرامر کی بنیاد ہوتی ہیں۔ جس شخص کی یہ دونوں علم مضبوط ہوتے ہیں، دونوں فن مضبوط ہوتے ہیں، علم صرف اور علم نحو، تو یہ دو فن ہی جس بندے کو آتے ہیں اور اس کے اندر ماہر ہوتا ہے، تو اس کو عربی گرامر کا ماہر سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان دونوں فنوں کو جو ہے وہ ہم نے مضبوط کرنا ہے، اس کے جو بنیادی قواعد ہیں اور اصول ہیں تو ان کو یاد کرنا ہے، رٹنا ہے، سیگا بیان کرنا ہے، تو سیگا کیسے درست بیان کیا جائے، تعلیلات ہیں تو وہ تعلیل کیسے کرنی ہے، تعلیلات کے قواعد کیسے یاد کرنے ہیں۔ تو قواعد تو یاد ہوتے ہیں، سیگا تو آتا ہے، لیکن ایک آسان طریقہ آگے نہیں آیا پیچھے ہوتا، چیز جا آگے رہی. پیچھے چیز جا رہی ہوتی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک طریقے کے مطابق، طریقہ کار کے مطابق ہم نے لے کر چلنا ہے، جو اچھی طرح سے چیزیں ہوتی ہیں اور جو ایک پراپر وے ہوتا ہے عربی گرامر کو سمجھنے کا، سیکھے اور بیان کرنے کا، تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے۔ کچھ نکات میں نے آپ کو گروپ کے اندر بھی سینڈ کیے تھے، اور اس کو ہم آج کی کلاس کے اندر چونکہ ڈیمو کلاس ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہماری جو نیکسٹ کلاس ہوگی تو اس کے اندر ہم باقاعدہ جو ہے وہ کورس کا آغاز کریں گے۔ تو اس کورس میں آپ کو سیگا بیان کرنے کا آسان طریقہ سکھایا جائے گا۔ سیگا ایک یوں سمجھ لیں کہ بنیاد ہوتی ہے، جب کسی شخص کو پتہ نہ ہو کہ یہ سیگا کون سا ہے، تو وہ ترجمہ نہیں کر پائے گا۔ سیگا ہو غائب کا، وہ ترجمہ کر دے گا متکلم کا، سیگا ہو حاضر کا، سیگا ہو مذکر کا، سیگا ہو مونس کا، تو وہ آگے پیچھے ہو جائے گا۔ تو اس کے اندر ہم نے سیگا بیان کرنے میں غلطی نہیں کرنی۔ سیگا آسان انداز میں بیان کرنے کا آپ کو طریقہ بیان کیا جائے گا کہ یہ سیگا ہو، اور اس طرح جو ہے وہ سے اقسام، اس طرح شش اقسام، اس طرح ہفت اقسام جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد آتا ہے تعلیلات۔
سیگے کی جو سیگا تو بیان کرنا تعلیل کے مقابلے میں یہ آسان ہوتا ہے، ویسے تو دونوں ہی آسان ہیں، لیکن سیگا بیان کرنا یہ تعلیل کے مقابلے میں جو ہے وہ زیادہ آسان ہے۔ تو تعلیل کے اندر بسا اوقات سمجھ نہیں پاتے اور اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہارڈ سمجھا جاتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم اس کورس کے اندر آپ کو جو ہے وہ چنیدہ قواعد بتائیں گے کہ یہ قواعد آپ یاد کر لیں اور ان قواعد کو آپ رٹ لیں۔ اس کے بعد جتنی بھی جو ہے وہ کثیر الاستعمال تعلیلات ہوتی ہیں، چاہے وہ اجوف کی ہو، چاہے وہ مضاعف کی ہو، چاہے وہ مثال کی ہو، تو جتنی بھی جو ہے وہ کثیر الاستعمال تعلیلات ہوتی ہیں تو ان کے جو قواعد ہوتے ہیں تو ان کو آپ نے رٹنا ہے۔ جیسے قال کا جو ہے وہ قاعدہ ہے، قال کا قاعدہ مشہور ہے، تو قال یہ صرف قال کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ قال کے وزن پر جتنے بھی وہ آتے ہیں سیگے تو ان کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اسی جو ہے وہ قاعدے کو ہم دوسرے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، چاہے اجوف ہو چاہے ناقص ہو، ناقص کے اندر بھی یہ قاعدہ استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو کثیر الاستعمال قواعد ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو عرض کریں گے۔ اس کے بعد ہے تعلیلات کے متعلق اہم اور کثیر استعمال قواعد کو یاد کرنا۔ ایک تو ہے قواعد اپلائی کرنا، تو قواعد کو اپلائی کرنا یہ بھی سکھائیں گے، اور قواعد جو کثیر الاستعمال ہیں وہ بھی ہم آپ کو یاد کروائیں گے۔ ایسا یاد نہیں کروائیں گے کہ بھائی آپ رٹ کر آئیں اور یاد کر کے آئیں، بلکہ ہم آپ کو یاد کروانے کے بعد ان کی آپ کو مشقیں بھی دیں گے۔ قرآن سے ہم آپ کو ایسے سیگے دیں گے کہ بھائی یہ سیگے ہیں، یہ سیگے آپ اس قاعدے کے مطابق حل کر کے آئیں۔ دو تین قواعد آپ کو ایک دن میں دیں گے، دو تین دوسرے دن میں، تو اس قواعد کے متعلق جو قرآن و حدیث کے اندر سیگے آئے ہوں گے تو ان سیگوں کو ہم آپ کو وہ سیگے آپ کو دیں گے اور ان کی تعلیلات کا آپ سے مطالبہ کریں گے کہ یہ کل ہمیں چیک کروائیں۔ پھر ہم وہ لائیو چیک کریں گے، جہاں فزیکل جو ہے وہ میں چیک کر لوں گا، پھر جو غلطیاں ہوں گی تو وہ آپ کو پرسنل بھی بتائی جائیں گی، اور یہاں پر بھی گروپ کے اندر جو ہے وہ کلاس کے اندر لائیو کلاس کے اندر بھی وہ ہم آپ کو بتا دیں گے۔ تو اس طرح یہ جو ہے تعلیلات کا جو جس کو مشکل سمجھا جاتا ہے تو وہ بھی اچھی طریقے سے آپ کو جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا اور سمجھ آ جائے گا۔ اس کے بعد ہے صرف اور نحو کے قواعد کو یاد کرنا۔ ایک تو ہے سیگا بیان کرنا اور تعلیل بیان کرنا، تو صرف یہ ہی صرف و نحو کے قواعد نہیں ہیں، بلکہ ان کے علاوہ کوئی اور قواعد بھی ہیں جو آپ یوں سمجھ لیں ترکیب کے اندر بھی ان قواعد کا جو ہے وہ ایک اچھا سا عمل دخل ہوتا ہے کہ وہ اگر قواعد بندے کو یاد ہوں تو ترکیب کرنے میں اس کو کوئی سی بھی آسانی کوئی سی بھی مشکل نہیں ہوگی، وہ آسانی سے وہ ترکیب کرتا جائے گا۔ جیسے سب کو پتا ہے کہ بھائی جو مبتدا ہوتا ہے وہ عموماً معرفہ ہوتا ہے، مضاف جو مبتدا ہوتا ہے وہ عموماً معرفہ ہوتا ہے یا پھر نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک قاعدہ ہے۔ اب یہ جب آپ کو قاعدہ معلوم ہوگا تو اس کو آپ جب بھی ترکیب کے اندر آپ آ جائیں گے تو پہلے آپ دیکھیں گے جو ہے وہ معرفہ ہے اور آگے بعد میں نکرہ آ رہا ہے، جیسے زید عالم، تو زید یہ معرفہ ہے، عالم یہ نکرہ ہے۔ تو ایسے قواعد بتائے جائیں گے جو یاد کرنے کے لحاظ سے بھی، علم و صرف اور علم نحو کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ ایک اہمیت کے حامل ہوں، اور ایک ترکیب کے لحاظ سے بھی وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں، تو وہ بھی قواعد آپ کو جو ہے وہ عرض کریں گے۔ جیسے ان کے اندر ہم چند کتابیں لے کر چلیں گے، ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک مخصوص کتاب کو ہی حل کریں گے، ایسا نہیں ہے، مختلف کتابوں کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ جیسے ابتدا سے ہم شروع کریں گے، جیسے ایک سبق ہے جیسے غیر منصرف کا سبق ہے، تو غیر منصرف کا سبق ہم مختلف کتابوں سے جو ہے وہ پڑھیں گے۔ ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ بھائی اس کتاب کے اندر یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں، جیسے خلاصۃ النحو ہے تو اس کے اندر بنیادی باتوں کو عرض کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، اور ہدایت النحو کے اندر تھوڑی سی جو ہے وہ عربی کے اندر لیکن بنیادی باتیں ہیں، اور جب ہم قافیہ کے اندر جاتے ہیں، جامع کے اندر جاتے ہیں، تو یہ ساری جو ہے وہ نحو کی کتابیں ہیں، تو ان کے اندر ایک مزید جو ہے وہ الگ الگ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو ایک سبق کو چاہے وہ غیر منصرف کا سبق ہو یا منصرف کا سبق ہو یا جو ہے وہ معرب اور مبنی کا سبق ہو، تو وہ سبق ہم مختلف کتب سے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اور مختلف کتب سے آپ کو چیزیں نوٹ کروائیں گے اور لکھوائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو سمجھ آ رہا ہے؟ میسج میں بتا دیجیے۔
پھر آگے چلتے ہیں۔ جی، اس کے بعد ہے سیگا پہچاننے کا طریقہ۔ سیگا تو ہوتا ہے کہ بھائی یہ سیگا لکھا ہوا ہے، اب ہم پہچانے کسے، پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ علامات ہوتی ہیں، جیسے ضرب تو فعل ہے، اب یہ کون سا سیگا ہے تو اس کی علامات ہم ڈھونڈیں گے۔ فعل ماضی کی الگ علامات ہیں، فعل مضارع کی الگ علامات ہیں، تو وہ علامات بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو بیان کریں گے۔ جب وہ علامات ہم آپ کو بیان کریں گے تو جس جس سیگے میں وہ علامات پائی جائیں گی، آپ اس علامت، اس نشانی کو دیکھ کر بآسانی سیگا بیان کر سکیں گے۔ جیسے نصر تو ایک سیگا ہے، تو ہم نے بیان کیا کہ بھائی جو تو ضمیر ہے یہ فعل ماضی کے اندر متکلم کے سیگے کی علامت ہے، واحد متکلم کے سیگے کی علامت ہے نصر تو ضمیر کا ہونا۔ تو اب اس وزن کے اوپر جتنے بھی سیگے آ جائیں، ضرب تو ہو گیا، فعل تو ہو گیا، کرم تو ہو گیا، حسب تو، سمع تو، جتنے بھی سیگے ہو گئے، تو ہم نے صرف اس علامت، اس نشانی کو دیکھنا ہے، اور اس نشانی کو دیکھ کر ہم نے سیگے کو پہچاننا ہے۔ تو یہ ہم نشانیاں آپ کو سیگے کو پہچاننے کے حوالے سے عرض کریں گے۔ اس کے بعد آتا ہے عربی عبارت کا ترجمہ کرنے کا طریقہ بتائیں گے۔ ہمیں سیگا بھی آتا ہے، ہمیں تعلیل بھی آتی ہے، ہمیں ترکیب بھی آتی ہے، لیکن ہم ترجمہ نہیں کر پاتے، ترجمہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ موصوف صفت کا ترجمہ ہم خبر مبتدا والا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ تو ترجمہ کہاں سے شروع کرنا ہے، کیسے شروع کرنا ہے؟ دو تین طریقے جو ہے وہ ہوتے ہیں ترجمہ کرنے کے حوالے سے۔ تو ہم پیچھے سے ترجمہ بھی کرنا شروع کر دیں تو وہ بھی طریقہ ترجمہ اچھے انداز میں ہو جاتا ہے، اور اگر شروع سے ہم ترجمہ کریں تو یہ بھی آسان ہو جاتا ہے، اور ایک اچھے انداز میں ہم جہاں سے ترجمہ شروع کرنا چاہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کو ایک ترجمہ کرنے سے ہی وہ بات سمجھ آ جائے۔ ہمارے استاد محترم درۃ الحدیث میں فرماتے تھے جب ہم پڑھتے تھے فیضان مدینہ کراچی میں، تو ہمارے استاد فرماتے تھے کہ آپ عربی عبارت کا ترجمہ اس طرح کیجئے کہ سامنے والے کو یہ لگے کہ یہ جو کتاب ہے یہ اسی زبان کے اندر لکھی گئی ہے۔ مثلا کوئی عربی کتاب ہے، اس کا جو جملہ ہے وہ ہم اگر ٹرانسلیٹ کریں اردو کے اندر تو سامنے والے کو یہ لگے کہ یہ جملہ عربی زبان کا نہیں بلکہ یہ اردو زبان کا ہے۔ تو اس طرح ترجمہ کرنے کی بندے کے اندر صلاحیت ہو کہ سامنے والا بندہ یہ کہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ کتاب لکھی ہی اس زبان کے اندر گئی ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ جو ہے وہ محنت سے آئے گا، آپ نے محنت کرنی ہے، قواعد کو یاد کرنا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ اس کو بوجھ سمجھ کر یاد کیا جائے، بلکہ اس کو اپنا شوق سمجھ کر یاد کیا جائے۔ کیونکہ انسان کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ محبت والی کیفیت جو ہوتی ہے نا، جو جس چیز کو بندہ چاہتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ کوئی دشواری نہیں ہوتی، اس کو بوجھ نہیں لگتا۔ ایک بندہ ہو کہ جو جس کو انگلش سمجھ ہی نہ آئے اور وہ انگلش کی جو ہے وہ بک و ناولس جو ہے وہ اور پیراگراف پڑھتا رہے تو اس کو سمجھ ہی نہ آئے تو پھر اس کو بوجھ لگے گا۔ اگر وہ بندہ اس ٹاپک کو، جس ٹاپک کو پڑھ رہا ہے، اس ٹاپک کو اگر وہ اپنا شوق سمجھ کر پڑھے گا، اپنا ذوق سمجھ کر پڑھے گا، اور اس ٹاپک کو، اس موضوع کو جو ہے وہ اگر اپنی اس شوق کے اندر لائے گا تو پھر اس کو پڑھنے میں بھی ایک لطف آئے گا۔ تو ہم نے عربی گرامر سیکھنا ہے، ہم نے سیگے بیان کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے، تو کوئی بوجھ سمجھ کر نہیں سیکھنا کہ بھائی پتہ نہیں کیوں سیکھ رہے ہیں، مقصد نہیں پتہ، بس لگے ہوئے ہیں، گھر والوں کا فورس ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، محبت ہو عربی زبان سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، ہمارے آقا و مولا اس زبان میں کلام فرماتے تھے، تو ایک کیفیت ہی بدل جاتی جب بندہ سوچتا ہے اور اس گہرائی کے اندر جاتا ہے۔ تو بوجھ سمجھ کر اس چیز کو نہیں جو ہے وہ سمجھنا، بلکہ ایک لطف اندوز والی کیفیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، کبھی بھی کوئی بھی مشکل ہو، کورس ہو جائے، کورس کے دوران بھی ہم آپ کی ہر طرح سے ہیلپ کریں گے، کورس ہو جائے، گزر جائے تو آپ ہم سے پرسنل بھی رابطہ کر سکتے ہیں،
حتی الامکان ہم جو ہے وہ مدد کرتے رہتے ہیں، طلباء کی طالبات کی کورسز فری میں دیا کرتے ہیں کبھی کبھار جو ہے وہ. تو ہم سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور رابطے میں رہیے گا، اور جو بھی مسائل ہوں پڑھائی کے حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے، پڑھانے کے حوالے سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری طرف سے آپ کو اچھا رسپانس ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بات میں عرض کر رہا تھا عربی عبارت کے ترجمے کے لحاظ سے، تو یہ بھی ہم اس کے اندر کورس کے اندر گفتگو کریں گے. اس کے بعد ہے طلباء و طالبات کی جانب سے عموماً ہونے والی جو غلطیاں ہیں ان کو درست کیا جائے گا. جب ہم سبق سنتے ہیں، الحمدللہ مجھے کافی عرصے سے درس نظامی پڑھانے کا شرف حاصل ہے، تقریباً تیسرا میرا سال ہے میں درس نظامی پڑھا رہا ہوں، اور کافی میں جو ہے وہ کورسز بھی کرا چکا ہوں. جو تدریسی کورس ہوتے ہیں جو مجھ سے رابطے میں ہیں، شاید وہ اس جو ہے وہ کورس کے اندر بھی شامل ہوں، کہ انہوں نے مجھ سے جو ہے وہ کافی ٹیسٹ کی تیاریاں کی ہیں. جیسے تدریسی ٹیسٹ ہوتا ہے خامسہ کا، دورۃ الحدیث کا، تو وہ ہمارے انداز سے واقف ہوتے ہیں، وہ ہمارے پڑھانے کے طریقے سے واقف ہوتے ہیں، اور ایک سہولیات باقاعدہ مہیا کی جاتی ہیں. تو اچھی طریقے سے ہم ان کی جو ہے وہ ہیلپ وغیرہ کرتے رہتے ہیں، اور کوئی ہیوی فیس بھی نہیں رکھتے کہ بندہ جو ہے وہ فیس کا نام سن کر ہی وہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے. ہم جو ہے وہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ دین پہنچائیں، دین سمجھائیں، اور یہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن جاتا ہے. لوگوں کی دعائیں ہمارے لیے جو ہے وہ ایک اچھا صلہ بن جاتا ہے. تو یہ بھی ہماری کوشش ہوتی ہے. تو جب بھی میں یہ عرض کر رہا تھا، جب بھی ہم سنتے ہیں عبارت، ترجمہ اور ترکیب کے مسائل، تو جو عموماً ان کی طرف سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ ترجمہ صحیح سے نہیں کر پاتے، وہ اعراب کو غلط پڑھ دیتے ہیں، مضاف کے بعد وہ رفع پڑھ دیتے ہیں، فعل کے بعد وہ جر پڑھ دیتے ہیں. تو جو غلطیاں عموماً طلباء و طالبات کرتے رہتے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کون کون سی غلطیاں ہیں وہ ہم نوٹ کریں گے، اور ان کو درست کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. تو یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد یہ سوال و جوابات کا سلسلہ ہوگا، لیکچر کے متعلق ہو گیا، یا لیکچر کے متعلق اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ اسی فن کے متعلق، یعنی عربی گرامر کے متعلق آپ کو کوئی سوال ہو، کسی کتاب کے اندر لیکچر کے دوران آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو، تو وہ آپ بآسانی ہم سے پوچھ سکتے ہیں میسج کے ذریعے. حتی الامکان آپ کوشش کیا کریں میسج کے ذریعے سوالات جو ہے وہ سینڈ کر دیا کریں جب بھی وقت ملے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم حتی الامکان آپ کو جواب دے دیں گے. تو یہاں پر بھی ہم جواب دیں گے، پرسنل تو جواب دے ہی دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اور اس کے علاوہ اس کورس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے، سوال و جوابات کا سلسلہ، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کورس کی ریکارڈنگ بھی آپ کو جو ہے وہ پیش کریں گے. جیسے ہی جو ہے وہ لیکچر پورا ہوگا ایک دن کا، تو جو ہے وہ اس کے بعد اس لیکچر کی ریکارڈنگ آپ کو دیں گے. وہ ریکارڈنگ چینل پر اپلوڈ نہیں ہوگی، پرسنل ہوگی، اور جو ہے وہ ایک دو ریکارڈنگ اپلوڈ ہوگی آگاہی کے حوالے سے. اس کے بعد جو ہے وہ ساری ریکارڈنگس جو ہوگی وہ پرسنل رکھیں گے، پھر جس کو بھی کورس کے حوالے سے چاہیے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیں گے. تو یہ مختصر سا تعارف تھا اس کورس کا. تو کورس ہفتے کے اندر جو ہے وہ 5 دن ہوگی، اور کورس کا جو دورانیہ ہوگا تقریباً 1 مہینہ ہوگا. کوشش تو یہی ہوگی، تو مزید بھی اگر لگ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ہم اسی جو ہے وہ دوران کر لیں گے، تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں. اور اس کے علاوہ جو کلاس ہماری ہوگی وہ زوم ایپ پر ہوگی، اور اس کی ریکارڈنگ بھی ہم آپ کو دے دیں گے. اور فیس کا بھی میں نے عرض کیا ہوا ہے، تو جو فیس اتنی بھی پے نہیں کر پاتے تو وہ بھی ہم سے پرسنل رابطہ کر سکتے ہیں، تو اس کے اندر بھی تخفیف کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے گا اور گنجائش کی جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ تعارف تھا ہمارے کورس کا. تو کوئی اگر آپ کو سوال ہو تو ضرور پوچھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہم جواب عرض کریں گے.